میرا نام اختر ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میرے گھر میں میری ماں اور 2 بہنیں ہیں۔ میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تم ڈیلیوری بوائے کی جاب کر لو، سیلری کی سیلری، ٹپ بھی مل جاتی ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کام تو آسان ہے، کیوں نہ کر لیا جائے۔ وزنی کام تو میں کر نہیں سکتا، ایسے آسانی سے پیسے کما لوں گا۔ میرے پاس بائک پہلے سے موجود تھی، اس لیے میں نے اپنے شہر کے ایک ہوم ڈیلیوری کی کمپنی میں جاب کر لی۔ سردیوں کا موسم تھا، کام بہت اچھا تھا۔ جس کے گھر میں بھی کوئی سامان دینے جاتے تو وہ لوگ کچھ لوگ 100 روپے اور کچھ 200 اور کچھ 50 روپے دیتے۔ میری تنخواہ کے علاوہ اچھی دہاڑی بن جاتی۔ ایک دن مجھے ایک ڈریس کا آرڈر ملا جس کے گھر میں میڈیسن دینی تھی۔ جب میں اس کے گھر پہنچا، بیل دینے پر ایک بہت خوبصورت اور جوان عورت باہر آئی، مجھ سے سامان پکڑ کر بولی، اندر آ جاؤ، پیسے دیتی ہوں۔ میں اندر چلا گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر بھی گرم دودھ کا گلاس مجھے دے دیا اور سامان کے پیسوں کے علاوہ مجھے 1500 روپے دیے۔ مجھے 3 ماہ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک کسی نے اتنی ٹپ نہیں دی تھی۔ ہمارے پاس کسٹمر کا نمبر آ جاتا ہے اور جب میں نے سامان دینے کے لیے کال کی تو اس کے پاس بھی میرا نمبر چلا گیا۔ اگلے دن تقریباً شام کو 4 بجے اس نے مجھے کال کی اور بولی کچھ دوائیاں ڈیلیوری کر دیں۔ میں نے دوائیاں خریدیں اور ان کے گھر دینے چلا گیا تو پچھلے دن کی طرح آج بھی اس نے مجھے اندر بلا لیا اور ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ بولی کھا لو، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھے پھر 1500 روپے دیے اور بولی بہت شکریہ۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مجھے بہت اچھا کسٹمر مل گیا ہے۔ اگلے دن اس نے مجھے کال کی اور کچھ سبزیاں اور گوشت کا کہا تو اس کو میری آواز ٹھیک نہیں جا رہی تھی۔ جب میں اس کے گھر سامان لے کر پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس کون سا موبائل ہے؟ میں نے اسے دکھایا، میرے پاس چائنا کا بٹنوں والا موبائل تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں سے ایک اینڈرائیڈ فون لا کر دیا اور بولی یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، اور آج 5000 روپے دیے۔ میری تو عید ہو گئی تھی، وہ اب روز مجھے بلاتی۔ ایک دن مجھے کال کر کے بولی آ جاؤ گھر، کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ تو وہ بولی میں تو آپ کو دوست سمجھتی ہوں، اگر آپ نہیں سمجھتے تو نہ آؤ، اور کچھ سامان کا بھی کہہ دیا۔ میں جب سامان لے کر پہنچا تو ٹیبل پر کھانے لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بولی میرا شوہر 10 سال سے بحرین گیا ہوا ہے، پلیز میری پیاس بجھا دو۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بولی اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں پولیس کو بلا کر چوری کا الزام لگا دوں گی۔ میں نے مجبور ہو کر اس کے ساتھ ہم بستری کی تو اس نے میری ویڈیو بنا لی۔ اب وہ مجھے کبھی صبح بلا لیتی، کبھی دوپہر اور کبھی رات کو، اور میرے ساتھ گھنٹوں لگی رہتی۔ اگر میں انکار کرتا تو میری ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے کی دھمکی دیتی۔ اس طرح 5 ماہ گزر گئے۔ اس نے اتنا میرے ساتھ کیا جیسے میں اس کا شوہر ہوں۔ آخر میں بہت کمزور ہو گیا اور اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ اور عرصہ میں اس کے ساتھ چلا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے یہ ساری بات اپنے دوست کو بتائی تو وہ مجھے پولیس کے پاس لے گیا، اور جب ہم پولیس کو لے کر وہاں پہنچے تو وہاں تو کوئی گھر ہی نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا اور اس دن کے بعد کبھی بھی کسی طرح بھی ڈیلیوری دینے نہیں گیا۔ والسلام۔